محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قیامت والا دن بڑا ہولناک دن ہے۔ سختیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوگا دن۔ ان مسائل، مشکلات، پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہوگی کہ آج جو سورج کھربوں میل دور ہے ہم سے، گرمی آئے تو اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ سورج انتہائی قریب پہنچ جائے گا۔ آج تو ہم مختلف چیزوں کا سایہ حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی اے سی چلا لیتا ہے، کوئی پنکھا چلا لیتا ہے، کوئی کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی چھت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی یہ سارے سائے ختم کر دے گا۔ کوئی اے سی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ سورج قریب کر دیا ہے، سائے ختم کر دیے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالی خصوصی اعزاز سے، خصوصی شان سے نوازیں گے کہ اس میدان میں اللہ رب العزت ان کو سایہ عطا فرما دیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون سے کام کرتے تھے جس وجہ سے انہیں یہ اعزاز ملا کہ قیامت والے دن وہ سائے میں ہیں؟ کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اس کے سائے کے علاوہ، یعنی اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو بہت سارے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں وہ تمام روایات جمع کی ہیں جن میں ان اعمال اور ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن آج صرف ایک حدیث بس، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ انتہائی مختصر، انتہائی آسان اور انتہائی چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ فرمایا 7 یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اپنے سائے سے مراد کیا ہے؟ اس میں شارحین نے اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا اللہ کی ذات کا سایہ ہوگا، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ بعض نے کہا عرش کا سایہ ہوگا، جیسا کہ دوسری حدیث میں موجود بھی ہے، اور یہاں اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، جیسا کہ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا گیا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ کو کہا گیا اللہ کا گھر۔ حالانکہ زمین تو ساری اللہ کی ہے، اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں، لیکن خصوصاً اضافت کی گئی ہے ان کی طرف۔ تو اسی طرح عرش کے سائے کی اضافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ بعض نے یہ بھی اس کا معنی لکھا ہے کہ اس دن سورج ان پر کوئی اثر ہی نہیں کر سکے گا، اگرچہ قریب ہوگا۔ یہ معنی بھی بعض نے کیا ہے۔ جو معنی بھی ہو، جس طرح کا بھی سایہ ہو، سایہ تو مل جائے گا، عزت اور احترام تو مل جائے گا نا، مقام تو مل جائے گا۔ ان میں سے پہلا امام عادل،
انصاف کرنے والا حکمران. اب حکمران سے مراد صرف بادشاہ ہی نہیں کہ بادشاہ انصاف کرے تو صرف اسے ملے گا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ ہے، جو آدمی ہے، وہ اپنے گھر والوں کا حکمران ہے. اگر اپنے گھر والوں کے متعلق انصاف کرتا ہے تو اسے بھی یہ مقام ملے گا. بیوی اپنے خامد کے گھر اور اس کے بچوں کی بادشاہ ہے، ملکہ ہے. اللہ اکبر، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمایا. اللہ ان عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے جو آزادی چاہتی ہیں. اللہ نے خامد کے گھر کی ملکہ بنایا، بادشاہ. اور یہ میں نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا وہ عورت، وہ بیوی جو اپنے خامد کے گھر اور اس کے بچوں کے معاملے میں انصاف کرتی ہے، اللہ اسے بھی یہ انعام عطا فرمائے گا. اللہ کا یہ احسان اس پر بھی ہوگا. اور جو حکمران انصاف کرتا ہے اپنی رعایا میں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ انہیں صرف اتنا ہی انعام ملے گا، ان کے اعزاز کے لیے قیامت والے دن صرف یہی کیا جائے گا کہ انہیں اپنا سایہ دیا جائے گا. نہیں، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں جانب نور کے منبر رکھے جائیں گے، اور یہ انصاف اور عدل کرنے والے، وہ حکمران ہو، بادشاہ ہو، یا وہ باپ ہو، یا ماں ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ اللہ کے دائیں جانب نور کے منبروں پر بٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ استاد ہے تو اپنے طلباء میں انصاف کرتا ہے. وہ کوئی چودھری ہے تو اپنے گاؤں والے، اپنے دیہات جہاں کا وہ چودھری ہے، ان میں انصاف کرتا ہے. وہ کوئی کونسلر ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹے طبقے پر آ جائے، کوئی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر الفاظ میں آپ نے بتا دیا، کلکم راع وکلکم مسئول. تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. باپ ہے تو اولاد کا، بیوی کا حکمران، بیوی ہے تو وہ خامد کے گھر اور اس کے بچوں پر حکمران، بادشاہ اور ملکہ. اللہ اکبر. اسپیشل نور کے منبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دائیں جانب رکھے جائیں گے، اور اعزاز کے لیے ان کو اللہ کے دائیں جانب نور کے ان منبروں پر بٹھایا جائے گا جو اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ظلم کرتے ہیں ان کو بھی سزا بھی دی جائے گی. آج انصاف دیکھیں نا ہمارے حکمرانوں کا. ان کے کتے بھی دودھ پیتے ہیں، بادام کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، اور رعایا کو کھانے کو روٹی بھی میسر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس کا حساب نہیں ہوگا. باپ خود، گھر کا سربراہ خود دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بہترین کھانے کھائے اور گھر میں لا کر دال دے دے، کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ خود تو جناب مایا دکھا کر بڑے بہترین سوٹ پہنتا ہے اور گھر والوں کو کہتا کوئی نہیں، بات نہیں، اسی پر گزارا کر لو، اللہ پوچھے گا نہیں؟ بیوی اپنے کپڑے تو بڑے خوبصورت رنگ برنگے ڈیزائنوں والے بناتی ہے، لیکن بیٹی کو کہتی ہے جو میں نے اتارے تھے ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لو، کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ اگر اعزاز ہے، اگر انعامات ہیں تو پھر سزائیں بھی ہیں، ظلم پر سزائیں بھی ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در پر جا کر اپنا سر جھکا لے. سب کچھ دیا اللہ نے ہے، بندہ کہ فلاں بھی داتا ہے،
فلاں بھی غوث اعظم ہے، فلاں بھی دستگیر ہے، فلاں پیر ملنگ شلنگ یہ وہ بابے شابے یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور کائنات کے رب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کر دے۔ جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، حدیث بیان کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بندہ فوت ہوا، اس نے کہا مجھے مرنے کے بعد جلا کر میری راہ کو پانی میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اللہ سے ڈر گیا تھا، دوسرا عمل خصوصی عمل، فرمایا اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیا۔ اچھا تو مجھ سے ڈر کے میری توحید لے کر آیا اور تقویٰ، چل جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو بندہ عدل کرتا ہے، اللہ کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ کی توحید کے معاملے میں انصاف اور عدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اپنے دائیں جانب اسے قیامت والے دن سایہ عطا فرمائیں گے۔ امام عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بندہ۔ اس آغاز میں یہ بات غور سے سن لیں، یہاں ذکر حدیث میں صرف مردوں کا ہے لیکن عورتیں بھی شامل ہیں۔ جو عورت انصاف کرتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بتائی، اسے بھی یہ انعام دیا جائے گا، اور اسی طرح دوسرے عمل جو آگے 6 ہیں وہ بھی۔ یہ اصول ہے کہ جب مردوں یا عورتوں کا اکٹھا ذکر ہو تو غالب ذکر میں مرد ہی ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، یا ابھی روزے چل رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مخاطب مرد ہیں، حکم عورتوں کو بھی ہے۔ یہ اعزاز مردوں کے لیے بیان کیا گیا ہے، الفاظ مردوں کے لیے ہیں لیکن عورتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ جو عورت انصاف کرتی ہے اپنے گھر کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اللہ وہ نوجوان، وَشَابٌ وہ جوان، خوبصورت جوان جس کی پرورش اس کے رب کی عبادت پر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس کا ترجمہ اس انداز میں کرتا ہوں، وہ جو نوجوان جس کو اپنے رب کی عبادت کا نشہ لگ جاتا ہے۔ کیوں یہ ترجمہ کیوں؟ اس لیے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح نشئی کو نشہ نہ ملے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح یہ رب کی عبادت نہ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو اپنے رب کی عبادت کا نشہ لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے دائیں بائیں میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، معتکفین، اللہ ان کی عمروں میں، ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور تم میرے نوجوان ساتھیوں کوئی عام نہیں ہو، بڑے خاص ہو، وی آئی پی لوگ ہو، تم کائنات کا رب نے منتخب کر لیا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے بیٹا یہ مت سمجھو ہم حفظ کرنے آئے ہیں بس ایسے فضول سے کوئی عام سے بندے ہیں، نہیں، اللہ نے چھاننی مار کے جو صحیح مال تھا وہ لا کے اپنے گھروں میں بٹھا دیا، چلو میرے قرآن کو حفظ کرو۔ اللہ اکبر۔ چھاننی کے ساتھ جو کھوٹ ہے وہ اماں پھینک دیتی ہے، جو کھانے والا آٹا ہے روٹی بنا کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ کائنات کے رب نے تھوک باہر پھینک دیا، اور جو خوبصورت تھے، جو قیمتی ہیرے تھے، جو نوادرات تھے، جواہرات تھے، لا کر اپنے گھروں میں بٹھا دیے ہیں، چلو اپنی زبانوں سے میرے قرآن کو پڑھو اور حفظ کرو اس کو۔ جو ایرے گہرے نتھو خیرے تھے، جن کو اللہ نے پسند نہیں کیا، ان کو باہر رہنے دیا اور وی آئی پی لا کر اعتکاف پر بٹھا دیے۔ اللہ میرے ان جوان ساتھیوں کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہیں، جن کے دل میں کبھی خیال تک نہیں آیا، کبھی وہ اکیلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ میں نے کون سا ایسا عمل کر لیا ہے کہ میرے رب کو پسند ہی نہیں کہ میں اس رب کے گھر میں جا کے اعتکاف کر لوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نہ جہاد کرتا ہے نہ جہاد کی خواہش رکھتا ہے، جب مرتا ہے تو منافقت کی موت مرتا ہے۔
نہ اعتکاف کرتا ہے نہ اعتکاف کی خواہش ہے، مرے گا تو ذرا سوچے تو صحیح کس حالت میں مرے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، اپنے رب کی عبادت کا نشہ نکالو۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، بڑے شوق سے آتے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اگر والدین ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو شاب النشاء فی عبادت ربی، انشاءاللہ ان کو اپنے رب کی عبادت کا نشہ لگے گا۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سفید داڑھیوں والے توفیق نہیں ہے کہ تراویح میں کھڑے ہو جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یقین مانو وہ سفید داڑھی والا بزرگ اللہ اکبر جو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر لمبا قرآن سنتا ہے تراویح میں، وہ کتنا عظیم بزرگ ہے۔ اللہ کو پہلے ہی اس کی سفید داڑھی کی بڑی حیا ہے، اور جب وہ کائنات کے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے قیدی بن کے کھڑا ہو جائے تو اندازہ کرو ہاں وہ رب کو کتنا پسند آ رہا ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اپنی جوانیوں میں نشہ لگا لو کائنات کے رب کی عبادت کا۔ یہ میرے جوان ساتھیوں، یہ اعتکاف پر بس نہیں، جب اعتکاف سے اٹھ کے جاؤ تو پھر بھی اسی مسجد میں تم ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ لوگ جن کے دل کائنات کے رب کی مسجدوں کے ساتھ معلق رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف یہی نہیں اعتکاف کر لیا تو بس بعد ختم، سال بعد پھر آ جائے گا 9-10 دن کے لیے، نہیں۔ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک نماز پڑھتا ہے چلا جاتا ہے، اب دل میں ہے یا اللہ کب دوسری نماز کا وقت ہوئے تو میں جلدی جلدی پہنچ جاؤں، کب وقت ہو، دوسری پڑھی تو تیسری کا فکر لگ گیا، گھر جاتا ہے گھر دل ہی نہیں رکھتا، بار بار ٹائم دیکھتا ہے۔ ہم ٹائم کیوں دیکھتے ہیں؟ اچھا 5 منٹ ہیں چلو جاتے ہیں، اچھا 2 منٹ ہیں کوئی بات نہیں اب جاتے ہیں، مل ہی جانا جا کے، اچھا نماز کا وقت ہو گیا چلو یار اٹھ کے اب چلتے ہیں، وقت ہو گیا نماز کھڑی ہوگی جا کے مل جاتے ہیں، نہیں، گھر جاتا ہے گھر دل ہی نہیں لگتا۔ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسجد نہیں ہے کہ کب اذان ہوگا مسجد میں پہنچ جاؤں۔ میرے جوان ساتھیوں، ایسے دل لے کر اس گھر سے اٹھ کر جانا، تم بڑے خاص ہو۔ ہم اپنے گھر میں کسی عام کو آنے دیتے ہیں؟ کوئی ہمارے دروازے پر کوئی عام بندہ آ جائے تو ہم اسے گھر میں داخل ہونے دیتے ہیں؟ تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت کسی عام کو اپنے گھر میں آنے دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم بڑے خاص ہو، خاص ہی نہیں بڑے خاص ہو، بڑے ہی خاص ہو۔ اور پھر کوئی بندہ اسے کوئی چودھری بلا لے نا، چودھری یا کوئی وڈیرا بلا لے تو جا کے بتاتا جی آج میں چودھری صاحب کے گھر دعوت پر گیا تھا، آج مجھے فلاں وڈیرے نے بلایا تھا، اور اس بندے کے کیا کہنے، ان نوجوانوں کے کیا کہنے جن جوانوں کو کائنات کے رب نے اپنے گھر میں بلایا ہے، ان کی عظمتوں اور شانوں کے کیا کہنے جن کو کائنات کے رب نے اپنے گھر میں دعوت پر بلایا۔ آؤ بھائی میری دعوت کھل گئی ہے، آ کے نوش کرو، تناول کرو، کھاؤ، میری گھر میں بیٹھ کر میرے جنت کے پھل کھاؤ۔ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، کائنات کے رب کی عبادت کا نشہ لگ گیا۔ اور وہ لوگ بھی بڑے وی آئی پی ہیں، بڑے خاص ہیں، جو ان معتکفین جو اللہ کے مہمان ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جن کی جوانیاں کائنات کے رب کے قرآن کے لیے ہیں، کائنات کے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی بڑے وی آئی پی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی 27ویں کو قرآن مکمل ہوگا پورے ملک میں، بلکہ ملک سے باہر بھی تلاوت قرآن نماز تراویح میں مکمل ہوگی، لوگ حفاظ کی خدمت کریں گے۔ اور جس طرح قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ معتکفین، یہ نوجوان، یہ وی آئی پی ہیں، ان کی خدمتیں کرنے والے، ان کے لیے سحریاں اور افطاریاں لانے والے، وہ بھی بڑے وی آئی پی ہیں۔ اور جو نہیں کرتے، جو قرآن کی خدمت نہیں کرتے، جو قرآن کے قراء اور حفاظ کی خدمت نہیں کرتے، جو معتکفین کی خدمت نہیں کرتے،
اپنے گریبان میں جان کر خود سے یہ سوال کرو کہ میرا مال میرے رب کو کیوں پسند نہیں ہے کہ میں اس کے قرآن اور اس کے قرآن کے قاری اور حفاظ اور اس کے گھر میں بیٹھے معتکفین اور روزے داروں کی خدمت کیوں نہیں کر رہا؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر خود سے سوال تو کرو کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر لیا کہ میرے رب کو میرا مال ہی پسند نہیں آ رہا؟ اللہ نے دیا تو بہت ہے لیکن میں اپنے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں یہ نہ کہا کرو، میرے جوان ساتھیوں یہ نہ کہا کرو میں اعتکاف نہیں بیٹھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے صدقہ نہیں دیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے فلاں نیکی نہیں کی۔ یہ کہا کرو میں نے کون سا ایسا عمل کر لیا میرے رب نے مجھے توفیق ہی نہیں دی۔ یہ توفیق تو کائنات کے رب نے دینی ہے، یہ کہا کرو کہ میرے رب نے مجھے کیوں نہیں توفیق دی؟ ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھو تو صحیح۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لگے ہیں نا، یہ مسجدوں میں دل لگے ہیں، انٹرنیٹ پاس موجود ہے، اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے، اکیلا بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھ سکتا تھا، گانے بھی سن سکتا تھا، انٹرنیٹ پر فیس بک بھی چلا سکتا تھا، واٹس ایپ بھی چلا سکتا تھا، عزیز و اقارب بھی ہیں، ماں بہن بیٹی اور باپ دوست رشتہ دار عزیز اقارب محلے والے سب کو چھوڑ چھاڑ کر رجل قلب معلق بالمساجد اپنی جوانیاں لے کر کائنات کے رب کے در میں آ گئے، اور یہ سارا کچھ چھوڑ کر آئے ہیں تو کائنات کا رب قیامت کے دن ان کو سایہ ہی نہ دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حفاظ ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، یہ بھی گلیوں بازاروں میں گھوم سکتے تھے، پھر سکتے تھے، یہ بھی کرکٹ کھیل سکتے تھے، موبائل پر گیمیں کھیل سکتے تھے، نیٹ چلا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کائنات کے رب کے گھر میں آ کر بیٹھ کے اللہ تیرا قرآن حفظ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اب توفیق تو نے دینی ہے۔ کیا خیال ہے اللہ رب العزت ان کو اعزاز سے نہیں نوازیں گے؟ انہوں نے دل مسجدوں میں لگا لیے ہیں۔ میرے بھائیو کوئی معمولی کام نہیں ہے اپنے آپ کو 9 یا 10 دن کے لیے قید ہی ہے نا، یہ بھی آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی بعض مساجد تو بڑی ہیں، بعض چھوٹی چھوٹی بھی، ہم سے بھی چھوٹی مساجد ہیں، وہاں بھی اعتکاف کرنے والے موجود ہیں۔ آپ فضول کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، کسی سے رابطہ فضول قائم نہیں کر سکتے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جس طرح قیدی ہے اس طرح قیدی بن کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ قید خانہ دنیا پہلے قید خانہ تھے مومن کے لیے، اس نے مزید اپنے آپ کو مختصر کر لیا مسجد میں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ عام نہیں، بڑے خاص بڑے وی آئی پی لوگ ہیں یہ، ہمیں مل کر ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی خدمتیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر نہیں کرتے تو سوچنا چاہیے کہ میرے رب کو کیوں منظور نہیں ہے، کیوں مجھے توفیق نہیں دے رہا میرا رب۔ اللہ اکبر۔ محترم بزرگو، وَالرَّجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت ہے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جدا ہوتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے یا ویسے جدا ہوتے ہیں تو فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ کیسے؟ کسی قرآن کے قاری سے آپ محبت کریں، اس کا احترام کریں، کسی امام سے محبت کریں، ادب و احترام کریں، کسی کے چہرے پر نبی کی سنت ہے، اس سنت کی وجہ سے آپ اس سے محبت کریں، کوئی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اس سے آپ محبت کریں، کوئی نمازی ہے اس سے محبت کریں اللہ کے لیے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی، اور صرف یہی نہیں کہ قیامت والے دن کائنات کا رب سایہ عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ صحیح مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں میں سے کسی بندے کا ذکر کیا، فرمایا ایک دوسری بستی میں اپنے کسی بھائی کو ملنے کے لیے گیا، اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اس کے رستے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ جہاں سے گزرنا تھا فرشتہ آ کے اس رستے میں بیٹھ گیا۔ جب یہ بندہ فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے کہا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟
اس نے بتایا جی فلان بستی میں میرا بھائی ہے ایک، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس احسان کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میں اللہ کے لیے اسے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا پھر مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے، جس طرح تو اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ بھی اسی طرح تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اگر یہ جدا ہوتے ہیں، کسی سفر پر جدا ہوتے ہیں، یا موت ان دونوں کو جدا کر دیتی ہے، یا ان دونوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ بھی فقط اللہ کے لیے۔ اس کے ایک میں سے کسی نے کوئی سنت کی خلاف ورزی کی، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی، تو یہ دونوں الگ ہو گئے، دوسرے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہے اللہ کے لیے۔ کوئی دنیا مطلوب نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں، فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ پھر پانچواں بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وہ بندہ جس کو ایک صاحب منصب عورت برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ ذات منصب وجمال، صرف منصب والی نہیں ہے بڑی خوبصورت بھی ہے۔ آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ انی اخاف اللہ۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور یوسف تو بھی بڑا خوبصورت ہے، میں بھی بڑی خوبصورت ہوں، یہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، دروازے سارے بند ہیں، هيت لك میرے وقت دیکھ تو صحیح، اور باقی کام تو بعد کے ہیں، هيت لك میرے وقت تک۔ اللہ اکبر۔ غالباً قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ یہ ترجمہ کیا کرتے تھے، یہاں یزدانی شہید رحمۃ اللہ حیث لک یوسف میرے والے تک، اور تو بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی میں بھی کم نہیں ہوں، یہاں کوئی تیسرا دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یہ میرا معبود تھا، اس پر میں نے کپڑا ڈال دیا ہے، اب یہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہاں بات تو ٹھیک ہے بھائی، یہاں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، میں خلوت میں، ہم دونوں خلوت میں ہیں تو میں تک لیتا ہوں، کیا بات ہے۔ لا تقربوا الزنا، ہر وہ عمل، کیا مطلب ہے لا تقربوا الزنا کا؟ یہ نہیں مطلب کہ زنا نہیں کرنا، فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا، کیا مطلب؟ مطلب ہر وہ عمل جو زنا کی طرف لے کر جائے اس عمل سے بھی دور رہنا ہے۔ اور یہ عمل حیث لک میرے وقت تک میں نے دیکھتے صحیح یوسف میری طرف دیکھو تو صحیح، یہ بھی زنا کی طرف لے کر جانے والا عمل تھا۔ معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں ہوں، مجھے تو میرے رب نے بڑا سنبھال کر رکھا ہے، بڑا محفوظ رکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں میرے رب نے مجھے حفاظت میری کی ہے، میرے رب نے، معاذ اللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی کیا کہتا ہے، کیا مطلب ہے اس سے؟ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، منصب والی ہے، کوئی مقام ہے اس کا، یہ اس کو الگ لے جاتی ہے، خوبصورت بھی ہے، کوئی تیسرا دیکھنے والا بھی نہیں ہے، بالکل سارے اسباب موجود ہیں، تراغیب موجود ہیں زنا کی، یہ کہتی ہے میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اب برائی عورت خود دے رہی ہے، اس نے نہیں اس کو کہا، یا وہ عورت جس کو کوئی منصب والا مرد برائی کی دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے آپ میرے بل دیکھتے صحیح، حیث لک میری طرف دیکھ تو صحیح، یہ کہتی ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ وہ پہلی امتوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفل کا بھی ذکر کیا، اور بھی ایک بندہ اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آئی تھی، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل زنا کے قریب، اب بس زنا ہونا ہے، الفاظ میں سیدھی طرح نہیں کہہ سکتا، ابھی بچے بھی موجود ہیں، اب صرف زنا کرنا باقی رہ گیا، باقی سب کچھ ہو گیا، یہ کانپ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا بھئی اپنی مرضی سے آئی ہو، میں نے تو زبردستی تو نہیں کیا، میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، پھر روتی کیوں ہے، کانپتی کیوں ہے؟ کہا جس رب کا کھاتی ہوں آج پہلی مرتبہ اس کی نافرمانی کرنے لگی، پہلی مرتبہ۔ بعض روایات میں یہ لفظ ہے کہ اس رب کی پہلی مرتبہ نافرمانی کرنے لگی ہوں۔
وہ پہلی مرتبہ نافرمانی کر کے اتنا کانپی کرنے لگی ہے تو اتنا کانپ رہی ہے، ہم تو دن میں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، پہلی مرتبہ نافرمانی پر تیری یہ حالت ہے تو میری تو ساری زندگی نافرمانی میں گزر گئی ہے، میرا کیا بنے گا؟ چل جا یہ مال بھی لے جا، میں نے یہ بھی چھوڑا اور تو جا اپنی عزت لے کر بھی چلی جا۔ اس نے ہاتھ باندھ لیے کائنات کے رب کے دربار میں۔ اللہ کو کتنا پسند آیا ہوگا، فرمایا ان اللہ قد غفر للقفل، اور لوگوں تم کہتے رہو یہ زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، مشرک ہے، بدعی ہے، ان اللہ قد غفر للقفل، کائنات کے رب نے تو قفل کو معاف کر دیا۔ یہ بھی جوان تھا، اس نے بھی اپنی جوانی کو بچا لیا اپنے رب کے سامنے۔ یہ میرے جوان ساتھی بیٹھے ہیں، موقع کائنات کے رب نے دیا اپنے در میں بلا کر معافی مانگ لو۔ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھئی میں ایسا نہیں ہوں۔ کرے زنا تو کوئی دوسرا دیکھنے والا ہے نہیں ہے کوئی بھی، ان دو کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ عورت بھی کیا، اگر عورت کو دعوت ملی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے معاذ اللہ، مرد کو ملی ہے تو وہ کہہ دیتا معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، بھئی میں ایسا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور اب تو برائی کی دعوت دینے والیاں ہر ہاتھ میں موجود ہیں، ایک بٹن دباؤ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، ناچتی ہیں، برائی کی دعوت دیتی ہیں، فحاشی کی دعوت دیتی ہیں، زنا کی دعوت دیتی ہیں، کہتی ہیں جس طرح اس نے کہا تھا یوسف والی نے حیطہ لگ، یہ بھی کہتی ہیں ہمیں دیکھو دیکھو میں کیسا ناچ رہی ہوں، میرا ڈانس کیسا ہے، حیطہ لگ میرے وقت تک۔ یہ کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں ہوں۔ ٹک ٹاک بھی بند، انسٹاگرام بھی بند، فیس بک بھی بند، یوٹیوب بھی بند، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ کائنات کا رب اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں اپنی رحمت سے شمار فرمائے۔ فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں کو پتہ نہیں چلتا اسے کیا صدقہ کیا، اتنا چھپ چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ ابھی تقریباً پیچھے چار پانچ جمعوں سے مدرسے کے لیے جو جگہ دی گئی ہے اس کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے۔ بعض تو ایسے تھے انہوں نے کہا جی ہمارا نام لکھ دیں فلیکس پر جو باہر لگی ہے، بعض ایسے تھے چھپ چھپا کے آئے، دے کر گئے اور جاتے ہوئے ساتھ یہ کہہ کے گئے نہ نام لکھنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، بس کراس نگانے تاکہ پتہ چل جائے یہ خانہ پورا ہو گیا۔ ایسے بھی بندے ہیں، ہم ذکر نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اللہ کا بندہ جس نے 5 مرلے پورے کے پورے 5 مرلے دے دیے ہیں، ممکن ہے یہاں موجود بھی ہو، نام نہیں لینا چاہتے، اس نے بھی یہ کہا تھا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اب 5 مرلے دینا، ایک طرف 13 لاکھ کی 5 مرلے ہم کوشش کر رہے ہیں نا، اس نے 13 لاکھ اکیلے نے دے دیا۔ کیا خیال ہے؟ قرآن پڑھیں گے بچے، نماز پڑھیں گے نمازی، حدیث پڑھیں گے لوگ، نوجوان، بوڑھے، بزرگ، بچے، تو ان کو ثواب نہیں پہنچے گا، یا جو یہ کر رہے ہیں کام ان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، قیامت تک جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، حدیث پڑھتے رہیں گے، دروس ہوتے رہیں گے، قرآن کی تشریحات ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر، یہ مر جائیں گے، قبر میں جا کر مٹی سے مٹی بن کر قصہ کہانی ختم ہو چکی ہوگی، نام و نشان مٹ چکا ہوگا، یہ کرامن کاتبین رجسٹر لے کر رب کے پاس پہنچ چکے ہوں گے، لیکن عمل پھر بھی جاری ہوگا۔ اللہ اکبر، فرمایا دائیں ہاتھ سے کرتا ہے بائیں کو پتہ ہی نہیں اس نے صدقہ کیا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ چھپ چھپا کے صدقہ کرنے والے کتنے اہم ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے، یعنی قابل حجت حدیث ہے۔ یہ زمین ہلنے لگ گئی، اللہ نے پہاڑ بنا کر زمین میں گاڑ دیے اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ اس کو تھام کر رکھو۔ فرشتوں نے دیکھا اتنے مضبوط پہاڑ، اتنے عظیم بلند و بالا پہاڑ، عرض کی اللہ ان پہاڑوں سے بھی مضبوط تیری کوئی مخلوق ہے، ان پہاڑوں سے بھی مضبوط تیری کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں،
لوہا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اچھا اللہ پھر لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے تیری؟ کوئی اس سے بھی طاقتور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں آگ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. عرض کی اللہ لوہے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق تیری ہے؟ یہ فرشتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مابین گفتگو ہو رہی ہے. فرشتے سوال کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ آگ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط تیری مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں پانی آگ سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے تیری؟ فرمایا ہاں ہوا اس پانی سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو اس پانی کو خشک کر دیتی ہے. اللہ پھر اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط تیری مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں آدم کا وہ بیٹا جو اتنا چھپ چھپا کے صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، وہ آدم کا بیٹا اس ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اللہ اکبر. دو جوان ساتھیوں نے تعامل کیا، ساتھ کہا کہ جی بس والدین کے لیے دعا کر دیں، نہ فلیکس پر نام لکھنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے، کائنات کے رب کا اور ہمارا معاملہ ہے، آپ کو اس لیے پتا کہ آپ کو دے رہے ہیں، تیسرے کسی بندے کو نہیں بتانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ محنتیں، ان کا یہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ابھی تک نہیں کر سکے اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری بندہ وہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ. اللہ اکبر. وَرَجُلٌ وہ بندہ جو اکیلا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا اکیلا بیٹھا، کوئی بھی پاس نہیں ہے، اکیلا تنہا اکیلا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا دوسرا دیکھنے والا کائنات کے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا، اکیلا تنہا بیٹھا ہے. اپنے خیموں میں جوان بیٹھے ہیں، کائنات کے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں. یہ دعا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کے عذاب کی آیات آ گئی، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا ذکر شروع ہوا، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. کائنات کے رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رب کے غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے، یا اس رب کے رحمت کی امید کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس بندے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ سے، آدم کے بیٹے کی آنکھ سے، اللہ کے ڈر سے نکلنے والا پانی کا مکھی کے پر کے برابر پانی کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. ساری دنیا کے پانی ملا کر جہنم میں پھینک دو، اس کو کوئی اثر نہیں ہے. ساری کائنات کے پانی اگر اس زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی پانی موجود ہے، سارے ملا کر جہنم میں پھینک دو، ایک لمحے کی دیری سے پہلے جہنم اس پانی کو ختم کر دے گی، ہوا بنا کر اڑا دے گی. لیکن آدم کے بیٹے کی اس آنکھ سے رب کے ڈر سے نکلنے والا مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.